ایک ملک کا بادشاہ اور اس کی ملکہ بہت اداس رہتے تھے۔ ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن اولاد نہ تھی۔ آخر ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ اس خوشی میں بادشاہ نے بہت بڑی دعوت کرنے کا حکم دیا۔ دعوت میں 7 پریوں کو بھی بلایا گیا لیکن ایک بوڑھی پری کو بلانا بھول گیا۔ یہ پری جادوگرنی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ بادشاہ نے اسے دعوت میں نہیں بلایا تو اسے سخت غصہ آیا۔ دعوت میں بڑے بڑے لوگ آئے، 7 پریاں بھی آئیں۔ جب شہزادی کو تحفے دینے کا وقت آیا تو ایک پری نے کہا میں شہزادی کے لیے خوبصورتی کا تحفہ لائی ہوں۔ دوسری بولی میں نغمے کا تحفہ دیتی ہوں۔ تیسری پری نے کہا میں اچھی عادتوں کا تحفہ پیش کرتی ہوں۔ چوتھی بولی میری طرف سے سچ کا تحفہ لیجیے۔ پانچویں نے صحت کا تحفہ دیا۔ چھٹی نے علم کا تحفہ پیش کیا۔ ساتویں پری جو سب سے چھوٹی تھی اس نے شہزادی کو جان کی حفاظت کا تحفہ دیا۔ اتنے میں بوڑھی پری بھی آ گئی۔ وہ غصے سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ شہزادی کے پنگھوڑے کے پاس آئی اور چلا کر بولی شہزادی کو تکلے کی نوک چبھے گی اور وہ مر جائے گی۔ میرا تحفہ یہی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ اور ملکہ بہت ڈرے۔ اتنے میں ایک ڈراؤنی آواز آئی اور پری غائب ہو گئی۔ بوڑھی پری کے جاتے ہی سب سے چھوٹی پری بولی بادشاہ سلامت، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ شہزادی کو تکلا ضرور چبھے گا مگر وہ مرے گی نہیں بلکہ گہری نیند سو جائے گی اور 100 سال تک سوتی رہے گی۔ اس کے بعد ایک شہزادہ آ کر شہزادی کو جگائے گا۔ اس طرح سارا جادو ختم ہو جائے گا۔ ہوتے ہوتے شہزادی 16 سال کی ہو گئی۔ ایک دفعہ بادشاہ اور ملکہ کسی دوسرے ملک کے بادشاہ سے ملنے گئے اور شہزادی کو محل میں ہی چھوڑ گئے۔ شہزادی سیر کر رہی تھی۔ سیر کرتے کرتے وہ محل کے ایک ایسے حصے میں گئی جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گئی تھی۔ وہاں اس نے ایک بڑھیا کو دیکھا جو چرخہ کاٹ رہی تھی۔ شہزادی کا جی چاہا کہ میں چرخہ چلاؤں۔ اس نے بڑھیا سے کہا بڑی بھی مجھے چرخہ چلانے دو۔ بڑھیا ہٹ گئی اور شہزادی نے زور زور سے چرخہ چلایا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں تکلے کی نوک چبھ گئی۔ تکلے کی نوک چبھتے ہی شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ اور ملکہ واپس آئے تو انہیں شہزادی کے متعلق بتایا گیا۔ وہ بہت گھبرائے۔ دیکھا تو شہزادی بے ہوش پڑی تھی۔ بوڑھی پری کا جادو شروع ہو چکا تھا۔ اتنے میں چھوٹی پری آئی۔ اس نے سوچا کہ 100 سال بعد تو شہزادی اکیلی رہ جائے گی، اس کے ماں باپ نہیں ہوں گے۔ اس نے ہاتھ ہلا کر سارے محل پر جادو کر دیا۔ سب لوگ سو گئے۔ اس نے پھر ہاتھ ہلایا تو محل کے ارد گرد جنگل اگ آیا۔ 100 سال گزر گئے۔ اتفاق سے ایک شہزادہ شکار کھیلتا ہوا ادھر آ نکلا۔ اس نے دور سے محل کے برج دیکھے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے ان برجوں کا حال پوچھا لیکن ان میں سے کوئی بھی اسے برجوں کا حال نہ بتا سکا۔ آخر ایک بوڑھے کسان نے شہزادے کو سوئے ہوئے محل کی کہانی سنائی۔ اس نے یہ کہانی اپنے بوڑھے باپ سے سنی تھی۔ اس نے بتایا کہ شہزادی اور محل پر کسی نے جادو کر رکھا ہے اور اس جادو کا اثر 100 سال تک قائم رہے گا۔ 100 سال بعد ایک شہزادہ آئے گا جو شہزادی کو جگائے گا۔ اس طرح یہ جادو ٹوٹ جائے گا۔ یہ سن کر شہزادہ محل کی طرف چل پڑا۔ شہزادہ محل کے اندر داخل ہوا تو وہاں عجیب حالت دیکھی۔ لوگوں کے ہاتھوں میں چائے کی پیالیاں تھی مگر وہ سو رہے تھے۔ باورچی نے چمچہ دیگ میں ڈال رکھا تھا لیکن وہ سو رہا تھا۔ باورچن برتن دھوتے دھوتے سو گئی تھی۔ ایک بلی چوہے کے بل میں منہ ڈالے سو رہی تھی۔ دربان صف باندھے کھڑے کھڑے سو رہے تھے۔ اب شہزادہ اوپر کی منزل میں گیا۔ چلتے چلتے وہ اس کمرے میں داخل ہوا جہاں شاہی تاج رکھا ہوا تھا۔ اس کمرے میں بادشاہ اور ملکہ بیٹھے بیٹھے سو رہے تھے اور پھر ایک اور کمرے میں گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ شہزادی سو رہی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی شہزادی ہے جس کو جادو کر کے سلا دیا گیا تھا۔ شہزادے نے فوراً اس شہزادی کے سر کو چھوا۔ ہاتھ لگاتے ہی جادو ٹوٹ گیا۔ شہزادی جاگ اٹھی۔ شہزادی کے جاگتے ہی سارا محل جاگ اٹھا۔ ہر طرف چہل پہل ہوگی۔ بادشاہ اور ملکہ بھی جاگ اٹھے۔ شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادی نے انہیں سوئے ہوئے محل کی ساری باتیں
بتائیں۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادے نے انہیں سوئے ہوئے محل کی ساری باتیں بتائیں۔ بادشاہ اور ملکہ نے شہزادے کو اپنے پاس رکھ لیا اور شہزادی کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ اس طرح سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔